اور یہ مقبول جان صاحب اور ساحل ادیم صاحب یہ دونوں ایک پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کا جو گفتگو کا عنوان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان، ایران، امریکہ، اسرائیل مذاکرات کا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں ذرا اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ جہاں لڑائی ہوتی ہے ہم نے کبھی صلح نہیں کروائی، یہ تو حقیقت ہے۔ غزہ میں کیا ہوتا رہا؟ ہر کسی کے سامنے ہوتا رہا۔ لبنان میں کیا ہوتا رہا؟ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی۔ پاکستان افغانستان کی ہو، سعودیہ یمن کی ہو، لیکن امریکہ اور مسلمان ملک کی صلح میں ہم بہت پیش ہیں۔ کل بھی اپنے ویلاگ میں عرض کیا تھا، مسئلہ امریکی مفادات کا ہے، مسئلہ امریکیوں کے پھنسنے کا ہے، ورنہ ہمیں کیا، جو مرضی ہوتا رہے۔ جی، یہ نیشنل انٹرسٹ نہیں، یہ کچھ لوگوں کے ذاتی مفاد کا معاملہ ہے۔ امریکہ سے حلالی کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، امریکہ کو چپ کرانا ہے کہ ہم پاکستان پر جہنم کے دروازے کھولتے رہیں، آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے انسانی حقوق کی بات نہیں کرنی، آپ نے عمران خان کی قید پہ بات نہیں کرنی۔ اصل میں اس کے پیچھے اپنے مفادات ہیں۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں، کسی کی کوئی ویڈیو ہے، کسی کے بینک اکاؤنٹس ہیں، یہ ایشو ہے۔ ان کے پاس ہر چیز ہے، امریکیوں کے پاس ہر چیز ہے۔ ویڈیوز تو پھر آپ کو پتہ ہے، پھر چلیں ویڈیوز کو بھی چھوڑیں، بینک اکاؤنٹس سارا مال وہاں پڑا ہے، برطانیہ میں پڑا ہے، دبئی میں پڑا ہے، کینیڈا میں پڑا ہے، امریکہ میں پڑا ہے۔ اصل بس مسئلہ وہ ہے، اور امریکہ ایک منٹ میں ان کو فریز کر سکتا ہے، یہ ان کو پتہ ہے۔ مجھے وہ ویڈیو یاد ہے، یہ دونوں نے اس بات پہ اقرار کیا کہ مجھے وہ ویڈیو یاد ہے جب پرویز مشرف ایک امریکی سینیٹر کے پیر پکڑ رہا تھا۔ اندازہ کریں، پیر پکڑ رہا تھا کہ مجھے پاور میں رکھیں۔ پاکستان میں اس کی کیا پوزیشن تھی، اس نے لال مسجد میں کیا کیا، ویسے اس نے 8 سال میں کتنے بندے پکڑ کے دیے۔ $55,000 میں اس نے عافیہ صدیقی کو بیچا، بقول عافیہ صدیقی کے وکیل کے۔ افغانستان کا پورا سالم سفیر بیچ دیا، ڈاکٹر عبدالسلام ضعیف امریکہ کو سفیر بیچ دیا، لیکن ادھر ایک امریکی سینیٹر کے پاؤں پاڑ رہا ہے کہ مجھے پاور میں رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ آج 11 اپریل 2026 کی تاریخ ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ یہاں جہاں میں رہتا ہوں تو پنڈی کی یہ کنڈیشن ہے کہ یہاں پہ پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ کل جو ہے وہ پولیس والے گلی میں جو شناختی کارڈ لوگوں سے لیتے پائے گئے، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، اسلام آباد کہاں ہے، ہم کہاں پہ جو ہے نا وہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ روڈز بند تھے، مریضوں کو اتنی جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ الامان الحفیظ، سی پیک بند تھا۔ یہ جو امریکی صدر تھے نا، یہ اشرف غنی جیسے لگڑ کے دور میں ایسے جو ہے نا وہ آتے تھے افغانستان میں جیسے آپ کسی میلے میں جاتے ہیں، اور کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا۔ وہیں پہ بگرام ایئر بیس پہ فوجیوں، صدر کی بات کر رہا ہوں، امریکی صدر کی، نہ کبھی ان کو طالبان نے لفٹ کرائی۔ لیکن پاکستان میں 2 دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ تندور بند ہیں، یہاں پہ بیکریاں بند ہیں۔ شکر ہے آپ لوگ دور دور رہتے ہیں، ورنہ یہاں پہ جو حالت مچائی ہوئی ہے انہوں نے کہ جی وہ ان کی حفاظت کرنی ہے، تو ایک میکنزم بناتے، ملک کو ملک بناتے، ملک کے ادارے بناتے کہ یہ سارا کچھ کرنا ہی نہ پڑتا، پتہ ہی نہ چلتا کسی کو۔ ابھی کچھ دن پہلے ایمنول میکرون، یہ ہیں فرانس کے صدر، آپ جانتے ہیں فرانس کتنی بڑی طاقت ہے۔ اس کا صدر ممبئی کی روڈز کے ساتھ
जॉगिंग कर रहा था, ट्रैफिक आ जा रही थी, परवाह नहीं थी कि रेडियो लगी हुई थी, और मैक्रोन के साथ 2 बॉडीगार्ड थे, वो जॉगिंग कर रहा था। इधर आप पिंडी इस्लामाबाद में आकर देखें, आप कहेंगे कि आप जो है ना अबू गुरेब जेल में आ गए हैं। ये हालत है, क्योंकि इदारे हैं नहीं, कोई इदारा बनाया नहीं गया, न पुलिस बनाई गई, न कोई सिविलियन इदारा बनाया गया। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले आपसे वही दरखास्त है कि हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। पाकिस्तान में सच बोलना बहुत महंगा हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। आप सच सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप इसको लाइक कर दें। वैसे मेरे सब्सक्राइबर भी तकरीबन नेपाल चले गए हैं, समझ नहीं आती वो किधर गए। चैनल तो उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन व्यूज देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो नाराज हो गए हैं किसी बात से। बहरहाल अगर कोई बात बुरी लगी है तो मैं मादरत खा हूं। आप इसको शेयर कर सकते हैं, और जो थोड़े बहुत व्यूअर्स रह गए हैं तो वो वीडियो को पूरा वॉच करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं कि नए लोगों तक, चलें पुराने लोग नहीं तो नए लोगों तक जो है वो वीडियो पहुंचे, और नए लोग शायद जो है वो चैनल पे आए। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये बंदा, जिस तरह मैंने कहा था डॉक्टर्स आपको तरतीब बताते हैं सुबह दोपहर शाम की, तो ये बंदा जो है वो सुबह दोपहर शाम ये किसी न किसी को धमकी लगाता है। नेटो को धमकी लगाता है, ईरान को लगाता है, लबनान को लगाता है, कभी जो है ना फ्रांस का मजाक उड़ाता है। अब ताज़ा तरीन जो बोंगी जनाब ने मारी है वो ये कि ईरान के पास जो है वो कोई कार्ड नहीं है। ईरान जो है वो अगर इन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो तबाही उनका मुकद्दर है। ये बात जंग शुरू होने से पहले भी ट्रंप ने कही थी, जंग के दरमियान में भी कही, बाद में भी कही। जबकि एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जॉन, वो क्या कहते हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि इस वक्त तमाम कार्ड्स जो है वो ईरान के पास है। ईरान अगर चाहे तो पूरी बैनुल-अक़वामी मिशत को डुबो सकता है आबनाए हुर्मुज़ के जरिए, और वो आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करेगा आइंदा आने वाले दिनों में। तो बहरहाल ये जो है ना वो ट्रंप का वो चलता रहता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि अचानक, यानी मुज़ाकरात से पहले जो कालिबाफ हैं, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, ये स्पीकर हैं जो है ना वो इसके मजलिस के, यानी उनकी असम्बली के, उन्होंने 2 मुतालबे रख दिए। उन्होंने पहला मुतालबा ये रखा कि लबनान में फौरी जंग बंद की जाए, और दूसरा मुतालबा उन्होंने ये रखा कि जो असासे हैं उनको जो है वो बहाल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे डॉलर जो है वो अमेरिका ने उन पर कब्जा कर रखा है। 79 से वो उन्होंने फ्रीज कर रखे हैं। तो कालिबाफ ने जो है ये मुतालबा रखा। अब जो अमरीकी वजीर खजाना की आमद है, सऊदी वजीर खजाना की जो आमद है इस्लामाबाद में, उसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि हो सकता है इस पे आगे चल के बात हो, लेकिन वफ्द को यकीन दिलाया गया कि वो टेबल पे आए और उसके बाद जो है ना इस पे बात होगी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कहा है कि जी हम इनके साथ ना फोटोशूट करवाएंगे, ना हम इनके साथ जो है ना वो बैठेंगे, बल्कि फॉर्मेट ये तय हुआ है कि मुख्तलिफ कमरों में ये लोग बैठेंगे और वहां से पैगाम रसानी होगी, यानी पाकिस्तान के जिम्मे होगा या कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी कि उधर का पैगाम इधर आएगा और इधर का पैगाम जो है वो उधर जाएगा। हम उन लानतियों की तरह डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदों को सलूट नहीं मारेंगे, उनको नोबेल प्राइज का हकदार नहीं करार देंगे, जो इंसानियत के कातिल हैं, जो इंसानियत के मुजरिम हैं, जिनके अपने मुल्क में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, हम उनको सलूट नहीं मारेंगे। शुक्र है हमारा मुल्क एटमी ताकत नहीं है, वरना हमें सलूट भी मारना पड़ता, हमें गजा पीस बोर्ड में भी शामिल होना पड़ता, हमें पिछवाड़ा भी सूंघना पड़ता। खुद ट्रंप ने कहा है किस माय एस, सबको कहा है, तो उन्होंने कहा जी कि हम फोटो शूट वगैरह नहीं कराएंगे। उसके बाद जो अगली जो है ना वो खबर है, वो खबर ये है कि जेडी वैंस जो है, कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे।
جو امریکہ کے نائب صدر ہیں، یہ امریکی نمائندگی کریں گے۔ اور جو جیریڈ کرشنر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہودی ہیں، لبنان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیو وڈکوف، یہ جو ہے نا وہ مشرق وسطی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے ہیں، اور یہ یہودیوں کے بڑے قریب ہیں اور یہودیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس جو ہے امریکی نائب صدر، وہ تو نمائندگی کریں گے امریکہ کی، لیکن یہ جو دو لوگ ہیں جیریڈ کرشنر اور اسٹیو وڈکوف، یہ اسرائیل کی نمائندگی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریق تو تین ہے، ایک امریکہ ہے، ایک ایران ہے اور ایک اسرائیل ہے۔ ہمارے بظاہر اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات نہیں ہیں، سفارت خانہ بھی نہیں ہے، یہ بظاہر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اندر سے یہ اسرائیل سے مال بھی لیتے ہیں، اسرائیل سے سامان بھی لیتے ہیں۔ گلف سٹریم 5 اور 6 جو ابھی لیٹسٹ جو ہے نا پرتعیش جہاز لیے گئے، وہ بھی اسرائیل کی کمپنی نے جو ہے نا وہ بنائے، اور دورے بھی ہوتے رہتے ہیں، جرنیلوں کو پسند بھی بہت زیادہ ہیں جو ہے نا وہ اسرائیل۔ عمران خان پہ دباؤ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن بظاہر ہمارے تعلقات نہیں ہیں، تو یہ دو لوگ جو ہے وہ یہودیوں کی جو ہے وہ نمائندگی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایرانی قیادت نے ایک اور عجیب کام کیا ہے، کیونکہ وہ اسپیشل جہاز سے آئے ہیں، چارٹرڈ جہاز سے آئے ہیں، ٹوٹل 14 افراد تھے، تو باقی سیٹیں جو ہے وہ جہاز کی خالی تھیں، تو ان سیٹوں پر جو مناب کی شہید ہونے والی لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان تمام سیٹوں پر ان کی تصویریں رکھی گئیں۔ یہ دنیا کو درس دیتے ہیں جو ہے نا وہ انسانیت کا، انسانی حقوق کا اور برابری کا۔ بہرحال ایرانی جہاز جو ہے اس میں ان ایرانی بچیوں کی تمام جو خالی سیٹیں تھیں وہاں پر تصویر رکھی گئی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، وہ اگلی خبر انتہائی حیران کن ہے۔ یعنی اس قسم کے بدکار لوگ، اس قسم کے کریکٹر لیس لوگ جو ہے وہ دنیا پہ اور امریکہ پہ مسلط ہیں۔ ایک کتاب آئی ہے مارکیٹ میں، اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے جیفری ایپسٹین کی طرف سے۔ جیفری ایپسٹین کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب آنے کے لیے، کیونکہ جیفری ایپسٹین اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت زیادہ تعلقات تھے، اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ شروع سے ارب پتی ہے، بہت بڑا کاروباری ہے۔ ٹرمپ ٹاور خالی آپ امریکہ میں دیکھیں، یوٹیوب پہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے ٹرمپ کے قریب آنے کے لیے یہ جیفری ایپسٹین کہہ رہا ہے کتاب میں کہ میں نے پہلے میلانیا ٹرمپ سے جو ہے نا وہ جنسی تعلقات قائم کیے 2007 میں۔ یہ لوگ ہیں جیفری ایپسٹین کی ایک استعمال شدہ عورت، بازاری عورت، وہ خاتون اول ہے امریکہ کی بقول اس کتاب کے۔ یہ رات کو انکشاف ہوا ہے کہ اس نے جیفری ایپسٹین کو انعام دیا یا رشوت دی اپنے جسم کی صورت میں کہ وہ ٹرمپ کے قریب آئے، اور پھر اس کی مراد پوری بھی ہو گئی۔ وہ نہ صرف ٹرمپ کے قریب آئی بلکہ ابھی ٹرمپ کی جو ہے وہ بیوی ہے۔ یہ ان کی سیولائزیشن ہے، یہ ان کا نظام ہے، یہ ان کا کیریکٹر ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے نا وہ یہی کہ آبنائے ہرمز، اصل میں جو پنگا ہے یا جو وجہ ہے وہ ہے آبنائے ہرمز۔ اس سے امریکی مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یورپی مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، عربوں کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہذا پاکستان پیش ہے۔ پاکستان میں یہ جو چاٹو گروپ ہے، جو چٹواری ہیں، جو پیڈ ہیں، وہ ایک بڑا بیانیہ چلا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو بڑی تکلیف ہے۔ پی ٹی آئی کے جو کیا تکلیف ہے؟ پی ٹی آئی والوں کو کیا کر لیا انہوں نے؟ کیا تیر مارا ہے کہ پی ٹی آئی کو تکلیف ہے؟ پی ٹی آئی کو تکلیف ہوتی تو عمران خان جو ہے نا وہ 9 اپریل والا وہ جلسہ منسوخ کر دیتے۔ کیا تکلیف ہے پی ٹی آئی کو؟ اور پھر پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ جو ہے نا وہ امریکہ کی پالش ہے، امریکہ کی غلامی ہے، امریکہ کی خوشامد ہے۔ میں نے کہا نا غزہ میں کیوں نہیں جنگ بند کرائی؟ غزہ میں یعنی لاکھوں لوگ ذبح ہو گئے، کدھر تھے یہ؟
یمن اور سعودی کی جنگ بند کیوں نہیں کرائی؟ ہوتیز جو ہے وہ ڈائریکٹ اسرائیل پہ میزائل پھینکتے رہے، کہاں تھی یہ اس وقت؟ چونکہ امریکہ انوالو ہے اور امریکہ پھنسا ہوا ہے۔ اگر امریکہ کا اپر ہینڈ ہوتا، یہ بات لکھ لیں، اگر امریکہ حاوی ہوتا، امریکہ کو مار نہ پڑ رہی ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتا۔ پی ٹی آئی کو کون سی آگ لگی ہوئی ہے؟ یہ جو ہے نا نیا بیانیہ بن رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اشرف غنی کے دور میں، اور وہ جو دوسرا تھا لانتی غدار، وہ کیا نام تھا اس کا، جو اشرف غنی سے پہلے تھا، وہ بڑا جبہ سا پہن کے جو ہے نا وہ پھرتا تھا، کرزئی، حامد کرزئی، اس کے دور میں امریکی صدر جو ہے نا وہ اس طرح آتے تھے افغانستان میں، چاہے وہ کلنٹن ہو، چاہے وہ بائیڈن ہو، چاہے وہ ٹرمپ، پوچھتے ہی کوئی نہیں تھا کہ کون آیا ہے لگڑ۔ تو پی ٹی آئی کو کیا تکلیف ہے؟ ایران میں جنگ بند ہو جائے، انسانیت کا، انسانوں کا قتل رک جائے، پی ٹی آئی کو کیا تکلیف ہے؟ ہاں، یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے، کل بھی میں نے وی لاگ میں کہا تھا کہ قبضہ ہے، میرے پلاٹ پہ قبضہ کر کے آپ اس پر پھلدار درخت لگائیں، آپ اس پہ پھولدار درخت لگائیں، آپ اس پہ چھاؤں والے درخت لگائیں، اور مجھے کہیں کہ اس کی تعریف کرے، تو میں تو تعریف نہیں کروں گا۔ قبضہ ہے، مینڈیٹ چوری ہے، مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، جرنیلوں نے لوٹا ہے، مسلط شدہ ٹولہ ہے، کوئی بھی نہیں جیتا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ یہ سارا کر رہے ہیں۔ کوئی نمائندہ حکومت ہوتی تو اور بڑا مزہ آتا۔ عمران خان نے 2 OIC کانفرنسز اسلام آباد میں کی، بڑا مزہ آیا۔ 40 کے قریب جو ہے نا ممالک شامل تھے، 40 کے قریب، جس کو زرداری کے لونڈے نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں OIC کیسے ہوتی ہے۔ آگ اس وقت لگی ہوئی تھی، آگ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو لگی ہوئی تھی۔ اب ہر کوئی دیگ ہے کریڈٹ کی، وہ دیگ کبھی کوئی لے جاتا ہے، کبھی کوئی۔ نواز شریف ماسٹر مائنڈ ہے، زرداری اصل میں اس کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے فیلڈ مارشل ہے، اس کے پیچھے شہباز شریف ہے۔ اب یہی گیم جاری رہے گی پاکستان میں۔ پی ٹی آئی کو کیا بھاڑ میں جائے، ہم تو ایران کے ساتھ ہیں کہ جنگ بند ہو جائے، اور ہم ایران کو فاتح سمجھتے ہیں۔ ہمیں کیا کہ جو ہے نا وہ آگ لگی ہوئی ہے اور وہ چٹواری گروپ یہ بیانیہ بنا رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے اگلی خبر جو ہے وہ ایک تصویر وائرل ہوئی ہے کہ وزیر خزانہ سعودیہ کا اور چور اچکوں نے ایسے گھیرا ہوا ہے، چور اچکوں نے ایسے جو ہے نا وہ گھیرا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں فیلڈ مارشل سمیت کے سر جی کچھ کڈو۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ آگ لگی ہوئی ہے۔ سعودی وزیر خزانہ کے ایسے چور اچکے اور گدھ اس طرح بیٹھے ہیں، خوشامد ان کی نظروں میں کہ کڈو کوشے۔ کیوں؟ اب یہ سنیں، سارے ریکارڈ اگلے پچھلے 78 سال کے ٹوٹ گئے۔ جنگ کہہ رہا ہے، جیو کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، جنگ کہہ رہا ہے کہ سارے ریکارڈ پیسوں کے ٹوٹ گئے۔ نسو کھو پیو، وہ شاہد حسین سید نے کہا تھا لٹو تے پھٹو۔ یہ آپ ذرا تفصیل سنیں کہ ایک سال میں 6,886 ارب رگڑ گئے۔ ایک سال میں 6,886 ارب رگڑ گئے، اور صرف فروری میں 555 ارب روپے نکل گئے۔ 555 ارب، یہ 28 دن کو ہوتا ہے نا فروری، 555 ارب کو 28 پہ تقسیم کریں، پر ڈے کا خرچہ نکال لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کو جی آخر پی ٹی آئی کو تکلیف ہے، پی ٹی آئی لعنت بھیجتی ہے تم لوگوں پہ، پی ٹی آئی لعنت بھیجتی ہے نظام پہ کہ فروری کے 28 دنوں میں 555 ارب روپے نکل گئے۔ کیا کیا ملک میں؟ کیا ہوا ملک میں؟ کوئی ڈیم، کوئی بڑا منصوبہ، کوئی ایسا پروگرام؟ اچھا، اس کے علاوہ اس سے جو ہے نا وہ پیٹرول سے اور زیادہ کمائی۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرضہ، یہ تو میں قرضہ بتا رہا ہوں۔ جو لیویاں آ رہی ہیں پیٹرول پہ، جو ڈیزل پہ لیویاں آ رہی ہیں، وہ کہاں پہ پیسہ پہنچتا ہے ایک مہینے کا؟ رات کو وہ کارٹون آدم آتا ہے، وہ چٹواری، اور اس کے 2 کام ہوتے ہیں،
एक उसने चेरी ब्लॉसम का पीपा पकड़ोता है, और वो ना फील्ड मार्शल के बूट छोड़ता है, ना फील्ड मार्शल की जुराबें छोड़ता है, ना फील्ड मार्शल की जो है ना वो पैंट छोड़ता है, हर चीज काली कर देता है पॉलिश कर करके। वो चापलूस जिसकी मकरूह शक्ल है खुशामद कर करके शहबाज शरीफ। एक उसका मकसद होता है खुशामद, दूसरा ट्रक की बत्ती 12 रुपए पेट्रोल, 12 रुपए, अंदाजा करें बढ़ाया कितना था। जंग भी बंद हो गई, आबनाए हुर्मुज भी खुल गया, वहां से कितना पैसा ये। हम तो इस बात पे हमें आग लगती है, तारीख फील्ड मार्शल को कहता है याद रखेगी, बिल्कुल याद रखेगी। 8 फरवरी 2024 जैसा इलेक्शन पाकिस्तान की 78 साल तारीख में किसी आर्मी चीफ ने चोरी नहीं किया, बिल्कुल याद रखेगी। या नून लीग ने मॉडल टाउन में गोलियां चलाई, या आर्मी चीफ ने बकौल शहबाज शरीफ के 26 फरवरी को डी चौक में गोलियां चलाई, एक जैसे हैं। आर्मी चीफ साहब की जो है ना रहनुमाई में मुरीद के हुआ, एक पूरी पार्टी सफाई हस्ती से मिट गई। वो दो भाई किधर गए, उनकी फैमिलियों का क्या बना, उनके मदरसों का क्या बना, मुझे उनसे हजार इख्तिलाफ है, लेकिन वो गए किधर, उनके सपोर्टर किधर गए। जो पीटीआई वालों को कहते थे कि इनकलाब डी चौक में नचन वालियों का काम नहीं है, यही कहते थे। शुक्र है मुसलमान थे, दाढ़ियां थी, दीन पड़ा हुआ था, यही कहते थे, और मस्जिद के मिंबरों पे बैठ के गालियां बकते थे। चले वो तो हो गया, लेकिन वो गए किधर, ये तारीख बिल्कुल नहीं भूलेगी जनरल आसिम मुनीर को। जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह अदलिया बर्बाद की, ये मुशर्रफ नहीं कर सका, अयूब नहीं कर सका, जिया नहीं कर सका अपने मकसद के लिए। जिस तरह अदलिया को खाकरोबों का महकमा बनाया जनरल आसिम मुनीर ने, कोई भी नहीं भूलेगा, तारीख याद रखेगी, क्योंकि तारीख तो किसी की रिश्तेदार नहीं है। अभी वो मौजें करते रहें और आप पालिश करते रहें, हमें तो इस बात पे आग लगी हुई है। बहरहाल जी, उन्होंने जो है ना वो पालिश की 12 रुपए। जब ज्यादा करना होता है तो वो कोई अली परवेज मलिक है, उसको पकड़ लाते हैं, चलें जी बढ़ा दो इतने। 12 रुपए कम किए, हातम ताई की कब्र पे अभी भी 100 से ज्यादा जो है ना वो लेवी है। बहरहाल ये गिद्ध ये पाकिस्तान को जो है ना वो नोच रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, वो इनको लेकर आए हैं और ये पाकिस्तान के साथ। बहरहाल उसके बाद हम खुश आमदेद कहते हैं दिल की गहराइयों से फातहीन को, गैरतमंदों को, दलेरों को, जिन्होंने 300 साल की तारीख बदली और अमेरिका को याद करा दिया कि नहीं, अभी दुनिया में लोग मौजूद हैं। अगर शहबाज शरीफ मौजूद है, जरदारी मौजूद है, नवाज शरीफ मौजूद है, तो मुज्तबा खामेनाई भी है, अली लारजानी भी है, सैयद अली खामेनाई भी है, बाकिर कालिबाफ भी है, ये लोग भी मौजूद हैं। वैसे दुनिया नहीं चल रही, हम उनको दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। कल मैंने आपको बताया कि शबर जैदी कहते हैं कि अगर यही इस्लाम है ना ईरान वाला, तो फिर मैं वो मुसलमान हूं, मैं इन वाला मुसलमान नहीं हूं। ये जो इस्लामाबाद में सिर्फ जो वफ्द आया है ना, वो 14 रुकनी वफ्द आया है। उनकी आप प्रोफाइल देखें, लाजमी प्रोफाइल देखें आप उनकी कि वो कैसे कैसे बंदे हैं। कालिबाफ जो सरबराह हैं, पासदारान इनकलाब में खुद जंग लड़ी, खुद तेहरान का मेयर, तेहरान का साबका सदारती उम्मीदवार, पुलिस चीफ 10 साल से ज्यादा स्पीकर, पीएचडी कालिबाफ। उसके बाद अब्बास इराकची पीएचडी बाहर से पढ़ा हुआ। उसके बाद प्रोफेसर शामिल हैं। वो ईरान का चेहरा कि जी ये कोई जंगली हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये पत्थरों के दौर में रहते हैं, ये औरतों पे जुल्म करते हैं, ये औरतों को। उन 14 में से ये अभी जो मसूद पज़ेश्कियान है, ये भी पीएचडी हैं। कभी सुना पाकिस्तान में? वो डॉक्टर यूनुस बाड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री में 2 खूबियां हैं,
ایک یہ کہ یہ نواز شریف کی بیٹی ہے، اور دوسرا یہ کہ نواز شریف اس کا باپ ہے۔ اور اس میں تیسری خوبی کون سی ہے؟ اس ڈائن میں، اس عورت میں تیسری خوبی کون سی ہے؟ یہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے آدھے پاکستان کی، وہ جو زرداری کا لونڈا ہے 2 in 1، اس کی کون سی خوبی ہے کہ صرف بے نظیر کا بیٹا ہے اور ایک چور اور چکے کا بیٹا؟ کیا خوبی ہے اس میں؟ حمزہ ککڑی میں کیا خوبی ہے؟ پالشیں، خوش آمدیں، پچھواڑے، کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی خوبی بھی نہیں ہے۔ یہ تو فاتح ہیں، یہ تو غیرت مند بیٹے ہیں امت کے، یہ تو دلیر بیٹے ہیں جنہوں نے کر کے دکھایا، جنہوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل جیتے، جنہوں نے مسجد اقصی کا دروازہ کھلوایا، اور پھر لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ سجدہ ریز ہوئے، اور ان کو جو ہے نا وہ، یہ ان کے مقدر میں تھا کہ وہ مسجد اقصی میں جائیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کا کیا مقابلہ فیلڈ مارشل سے، یا ان کا کیا مقابلہ جو ہے نا وہ شباز شریف سے؟ ان کا کیا مقابلہ؟ یہاں بھڑویا، یہاں سالہ، یہاں چاچا، یہاں ماما، یہاں سسر، یہاں ساس، ان کی یہاں بیگمات، یعنی سکندر سلطان راجے کی بیوی، وہ بھی جو ہے نا وہ اس میں FBR میں ترقی شرکی، باقی ڈاٹ کنیکٹنگ کار نے سرفراز ڈوگر کی بیگم کو 10 دن پہلے ترقی دی گئی ہے، ریونیو ممبر بنی ہے ڈاٹ کنیکٹ۔ یہاں تو یہ چل رہا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ ملک ہے، یہ تو راجواڑ ہے، یہ تو کنجر خانہ ہے، یہ تو سرکس ہے۔ وہ جو ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، ایک بندہ جس کو سسٹم کی سمجھ ہے، جس کو بین الاقوامی سیاست کی سمجھ ہے، جو گروتھ کو 6.1 پہ لے گیا، جس نے لوگوں کا خیال کیا، یعنی یہ جو ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے نا پنڈی اسلام آباد میں، یہ کووڈ میں بھی نہیں تھی، عمران کے دور میں جو ابھی انہوں نے بنا رکھی ہے۔ گنے لے کر پولیس جو ہے نا اس طرح گنے تانے پھر رہی ہے کہ جی انہوں نے جو ہے نا وہ دہشت غریبوں پہ، ظاہر ہے غریبوں پہ یہ شیر ہے۔ وہ ایک بندہ وہی جیل میں ہے، وہ باقی سارے آپ کو جو ہے چور، اچکے، مرڈر، سالے، مجرم، وہ آپ کو حکومت میں نظر آئیں گے، قادر پٹیل جیسے، وہ آپ کو وزارتوں پہ نظر آئیں گے، رانا سنولا جیسے۔ اور یہ 14 رکنی جو وفد آیا ہے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف ان کی سی ویز دیکھیں کہ ان کی سی وی میں کیا ہے، یہ لوگ کس کس بھٹی سے گزر کر کندن ہوئے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں لوگوں کے نمائندے، یہ ہوتے ہیں عوامی نمائندے، ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ روڈ پہ آتے ہیں تو وہیں سے قطار شروع ہوتی ہے جہاں پہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اجلے لوگ ہیں، اجلے لوگ۔ یہ جو ہے نا وہ عربوں کی طرح عیاش نہیں ہے، بچیاں نچوانے والے نہیں ہیں، نہ ان کے سامنے یہاں پہ بچیاں نچوانے کی کسی کو ہمت ہوگی کہ ان کے سامنے بچیاں نچوائے کلچرل شو کے نام پر یا کسی شو کے نام پر، نہیں، یہ اس میں شرکت کریں گے۔ یہ پورا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں قوم کا، پوری شاباشی لے کر آئے ہیں۔ اور ہم، میرے تمام ویورز، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی رائے ہے، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم باعث عزت سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں آئے، پاکستان جیسے جو ہے نا میلے پہ آئے، جہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے، جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، جہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے۔ صرف آپ کو فروری کا بتا رہا ہوں کہ 555 ارب روپے اس قوم کا نکل گئے۔ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے جل رہے ہیں، ہاں ہم جل رہے ہیں کہ قبضہ ہے پاکستان پہ، ہم جل رہے ہیں کہ جرنیلوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم جل رہے ہیں کہ آئین نہیں ہے، ہم جل رہے ہیں کہ عدالتیں نہیں ہیں، ہم یہ بھی جل رہے ہیں کہ ایک بڑا یعنی نام کا وزیر اعظم وہ سرکاری ملازم کی پینٹ، شوز، ہر چیز پالش کر رہا ہے۔ ہم اس بات بھی جل رہے ہیں، ہم اس بات پہ بھی جل رہے ہیں کہ 3 دفعہ کا نام نہاد وزیر اعظم وہ ایک بیمار عورت سے ہارا ہوا، وہ لانتی، وہ سیٹ پہ قابو کر کے بیٹھا ہے۔ ہم اس بات پہ بھی جل رہے ہیں، اور اس کے گٹوں میں غیرت نہیں ہے، وہ
قومی اسمبلی کا TDA بھی لے رہا ہے اور تنخواہ بھی لے رہا ہے. ہم اس بات پہ جل رہے ہیں، ہم اس بات پہ جل رہے ہیں کہ آصف منیر صاحب کون ہوتے ہیں ان سارے چکروں میں پڑنے والے؟ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کو وزیرستان ہونا چاہیے، ان کو تیراہ ہونا چاہیے، یا ان کو بلوچستان ہونا چاہیے. ان کو کشمیر کی واپسی کے پروگرام ہر وقت بنانے چاہیے کہ کشمیر کو کس طرح واپس کرنا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا شہر آ گئے، اس کو واپس لینا ہے. انہوں نے BLA کی کمر توڑنی ہے، انہوں نے TTP کو مارنا ہے. وہ ان کے در چکروں میں پڑے ہیں، ان خوشبوؤں میں اور ان جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا کھانوں میں. ان کا کام ہی نہیں بنتا. ہمیں تو اس بات پہ جلن ہے. ہمیں کیا جلن ہے؟ ہمیں پتہ نہیں یہ سارا امریکہ کو فیس سیونگ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ لوگ جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں وہ ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے. مذمت کر کے دیکھیں، ان بچیوں کے قاتلوں کی مذمت کریں، اسرائیل کی کریں، امریکہ کی کریں. تو بہرحال ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ جس طرح اللہ نے انہیں جنگ میں فتح عطا کی، مذاکرات میں بھی اللہ پاک ان کو فتح عطا کرے اور وہ پیر اوپر رکھیں، وہ اپنی شرائط منوائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے سلوٹ مارنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی خوش آمدیں کرنے کی. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.